اللہ کا نام لا الہ الا اللہ ذکر ہے صبح اور شام 100 مرتبہ، اس کی عادت ڈالیں، بچوں کو عادی بنائیں، تہجد کے لیے بچوں کو گھر میں اٹھائیں، نماز کے لیے بچوں کو اٹھائیں، کچھ اللہ اللہ سکھائیں ان کو۔ اہل اللہ کے گھروں کا ماحول بڑا ہی پیارا ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عبادت میں مشغول کر دے۔ آپ جب گھر میں آؤ، ایک منظر ہے بیگم فلم دیکھ رہی ہے، بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آ رہا ہے آج کل پب جی کا نام تھوڑا کم ہو گیا، پب جی کھیل رہے ہیں، اس سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی۔ ابے کیا کر رہے ہیں؟ ابے کبھی کتاب پہ لے کے بھی بیٹھ جایا کر، کہتے ہیں نا ماں باپ، ابے ہر وقت ڈرامے دیکھتا رہے گا۔ بیگم کو فیشن سے ہی فرصت نہیں مل رہی، شاپنگ سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ اور ایک ہے آپ جب گھر میں آؤ، بیگم صاحبہ نے اسکارف لیا ہوا ہو اور قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، اور بچے بھی انسان کے بچے بنے ہوئے ہوں، بچیاں مصلی پہ کھڑی چھوٹی چھوٹی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں، کتنی اچھی لگتی ہیں۔ اور آپ کے بیٹے بھی کیا کر رہے ہوں؟ نماز میں لگے ہوئے ہوں، یا کوئی تلاوت کر رہا ہو، کوئی دعا مانگ رہا ہو، تو بتاؤ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ آج کل یہ آنکھیں مانکھیں ٹھنڈی ہونا یہ جب ہے جب آپ خود بھی یہ کرو گھر میں۔ تو جو کنوارے ہیں وہ ابھی سے نیت کریں، دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے اور شادی کے بعد گھر کا ماحول یہ بنانا ہے۔ اور جن کے ماحول بگڑ چکے ہیں، اب ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا۔ گھر جا رہے ہو، ارطغرل چل رہا ہے، ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، گھر جاتے ہی آپ نے کہا بیگم ہاتھ میں قرآن، اب مشکل ہے۔ وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا، دو بھائیوں کی شادی ہوئی ایک ہی دن میں، 6 مہینے گزر گئے، ایک کی بیوی بہت کنٹرول میں تھی، بڑی فرما بردار، دوسرے کی کنٹرول سے باہر۔ اس نے اس سے پوچھا ابے تو نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا آپ تو شروع میں ہی آئے تھے ایسے چنگیز خان بن کے آئے تھے، گلاس سامنے آیا اٹھا کے لات ہماری توڑ دیا اسے، ابھی کدھر سامنے رکھا ہوا ہے، سٹائل ہی یہی تھا۔ بلی نے تھوڑا شور مچایا، گردن مار کے پھینک دی اس کو، بہت شور کر رہی ہے، یوں گردن گھمائے، تو اس کا روب بیٹھ گیا۔ اب کہہ رہے اب یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں، اب روب بیٹھ گیا۔ اس نے کہا چلو یار ہم بھی کرتے ہیں یار۔ آیا گلاس پڑا ہوا تھا، لات ماری، بیگم نے کہا اب نہیں، پہلے کرنے کی چیزیں تھی یہ، ٹھیک ہے نا، ابھی جو تمہاری اوقات ہے 6 مہینے میں مجھے وہ سمجھ میں آ گئی۔ تو اب جا کے آپ بہت اچھی نصیحتیں شروع کر دو گے، بیگم آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے، تم قرآن لے کے بیٹھا کرو، اور بچے ہمارے دعائیں مانگا کریں، گھر میں یہ ٹی وی ڈرامے بند ہو جائیں۔ تو بیگم کہے گی لگ رہا ہے ابھی تازہ تازہ کوئی بیان سن کے آیا ہے، ہمیں پتہ ہے تو کتنے پانی میں، تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا، لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ نسلیں تباہ ہوں گی، بڑھاپا برباد ہوگا، آپ کا اپنا بڑھاپا برباد ہوگا۔ بچوں کو جس سمت میں لگایا ہوا ہے نا، اس سے بچے بڑھاپے میں بھی آپ کے نہیں ہیں، ان کو ابا ٹینشن، ابھی ڈرامہ دیکھ رہا ابا کھانس رہے ہیں تو اس کو تو غصہ نہیں آئے گا یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ انگریز نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے یار، بہترین کام کیا ہوا ہے، ابا ہمیں جراثیم پھیلا رہے ہیں ہمارے گھر میں، یہ سوچ ہوگی اس کی، کیونکہ یہ فلمیں ڈرامے ڈپریشن بڑھاتے ہیں۔ ہمیں وہ کام کرنے جو برداشت بڑھائے ہمارے اندر، اس سے سکون ملے گا، سکون اس سے۔ دیکھو بعض نفسیاتی ڈاکٹر بولتے ہیں کہ غصہ برداشت نہیں کرنا چاہیے، اس سے ٹینشن ہوتی ہے، صحت خراب ہوتی ہے۔ جب انسان غصہ جاری کر دیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ریلیکس۔ شریعت اس کی اپوزٹ لے کے جاتی ہے آپ کو، اسلام کہتا ہے غصہ برداشت کرو، اہل جنت کی صفات غصہ جاری کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ سوال پیدا ہو اسلام وہ کام کیسے کہہ سکتا ہے جس سے صحت خراب ہو رہی ہے آپ کی؟ غصے کی کڑوے گھونٹ پیتے ہو، برداشت کرتا ہے نا آدمی، ڈپریشن میں آتا ہے، ٹینشن میں آتا ہے، جاری کر دو تو ٹینشن کیا ہے؟ غصہ آئے وقت پڑاخ سے ایک اگلے کو لگا دیا، وہ ٹینشن پارسل ہو گئی، وہاں پہ آپ سکون میں آ گئے۔ بھائی یہ بھی ٹینشن ختم کرنے کا عارضی طریقہ ہے۔ جو لوگ غصہ جاری کرتے ہیں، آہستہ آہستہ غصہ برداشت کرنے کی طاقت ختم، ان کو پھر غصہ بھی بار بار آتا ہے، یہ بھی نشہ ہے۔ شریعت نے کہا برداشت کر لو، یہ جو نقصان ہے تھوڑا ہے، جب بار بار برداشت کرو گے تو برداشت کرنے کی پاور بڑھ جائے گی، پھر برداشت کرنے میں وہ ٹینشن نہیں ہوگی جو ابھی ہو رہی ہے، پھر غصہ آنا ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا غصہ آنا، دیر پا نتائج اچھے نکلیں گے۔ اور پھر جو غصہ آ کے جو اگلے کو لگا دیا آپ نے غصے میں ٹینشن ختم کرنے کے لیے، تو وہ بھی تو پارسل کرے گا اپنی ٹینشن، کیا خیال ہے؟ اس کی بھی تو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا بہت زیادہ، وہ ٹینشن آپ کو پارسل کرے گا۔ پارسل کا خاص انتظام ہے ہمارے یہاں، ہر ہوٹل میں پارسل کا انتظام ہے، وہ تھوڑی سکون سے بیٹھے گا۔
تو عبادت کا ماحول بنائے گھروں کے اندر، عبادت کی عادت ڈالے گھروں کے اندر۔ اب ایک نسخہ بتاتا ہوں آپ کو، جن کی نہیں ہوئی ان کو تو میں نے بتا دیا کہ بھائی دیندار لڑکی سے شادی کرو جو پہلے ہی نماز روزے کی آتی ہو، اس سے نکاح کرو اور پھر خود بھی اسی جیسے بن جاؤ۔ اور یہ چھوڑ دو یہ مستیاں وستیاں سینما گھروں کی اور ڈراموں کی، ان مستیوں میں سوائے میں نے بتایا نا گھر میں بے برکتی کے نحوست کے کچھ بھی نہیں آئے گا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ اب کیا کرنا ہے اس کے لیے تبلیغی جماعت بہترین راستہ ہے۔ اپنی بیگم کے ساتھ مستورات کے ساتھ تبلیغ میں وقت لگا لو، وہ انسان کا بچہ بنا کے بھیج دیں۔ 3 دن جب آپ اپنی بیگم کو لے کے جاؤ گے نا تبلیغ میں، مسلمان کا یہ ہنی مون ہے۔ یہ کیا ہے مسلمان کا ہنی؟ یہ والا جو ہنی مون ہے نا، جو سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، بٹ خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، بیگم بگڑنے کا بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا بگڑتی ہیں، بگڑنے کا خطرہ بہت ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں جا کے دیکھے گی نا انگریز عورتیں لائف کو کیسے انجوائے کر رہی ہیں، کپڑے وپڑے کی کوئی پابندی ہے ہی نہیں، شادی غفار سے ہوئی تھی، اچھا وسیم لگا تو وسیم کے پاس چلی گئی۔ تو جب یہ کلچر دیکھتی ہیں تو مرد بھی بگڑتا ہے اور عورت بھی بگڑنے کا، سارے نہیں بگڑتے، خطرہ عورت ہے بگڑنے کا۔ مرد بھی کہے گا یار انگریز کو وہ والی اچھی لگی تو ادھر کو نکل لیا، وہ والی اچھی لگی ادھر کو نکل لیا، ہم اسی کو لے کے گھوم رہے ہیں، یہ کیا مزاق ہے؟ سارے نہیں بگڑتے، کچھ بگڑنے کے خطرے ہوتے ہیں۔ تو گھر میں جب آپ ماحول بناؤ گے تو مسلمان کا سوئٹزرلینڈ کیا ہے، سوری مسلمان کا ہنی مون کیا ہے، عمرے پہ لے جاؤ بیگم، تبلیغ میں لے جاؤ بیگم، آپ دیکھو کیسا اچھا ماحول بنے گا گھر کا۔ میں نے تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول دیکھا ہے، تو تبلیغ کے بڑے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، کبھی گئے نا جیسے بے تکلفی ہے کسی تبلیغ کے بڑے بزرگ سے، ان کی ذرہ نوازی گھر میں لے گئے، ان کے گھروں کا ماحول دیکھا تو ماشاءاللہ بھائی جنت ہے۔ مستورات، نمازوں کی پابندی، ذکر اذکار کی پابندی، سسر کا ادب۔ آج کل تو بدتمیز بنایا جا رہا ہے بہوؤں کو، اس طرح کے ڈائلاگ، یہ ساس کی خدمت واجب نہیں، سسر کی خدمت واجب نہیں، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے ساس سسر کا، رشتہ نہیں ہے تو مجھے بتاؤ داماد کے لیے ساس سے نکاح حرام کیوں ہے؟ حرام تو ماں سے نکاح ہوتا ہے نا، داماد ساس سے نکاح نہیں کر سکتا، تو رشتہ ہے تو اللہ نے کہہ دیا نا کہ ماں بن گئی ہے، تو بہو کے لیے بھی ساس ماں کے قائم مقام ہے۔ میں نہیں کہہ رہا بالکل ماں جیسی ہے، لیکن جب گھروں میں دین آئے گا، تمیز آئے گی، تو پھر بہویں یہ مسئلہ نہیں پوچھیں گی کہ ساس کی خدمت واجب ہے یا نہیں ہے۔ بہو کیا کہے گی، بھائی بڑوں کی خدمت سے کیا ملتا ہے؟ خدا ملتا ہے۔ تبلیغ میں تو یہی سکھایا جاتا ہے، خدمت سے کیا ملتا ہے؟ خدا ملتا ہے۔ بھائی میرے شوہر کی ماں ہے تو میرے لیے تو شوہر جنت، تو جو شوہر کی جنت ہے وہ میری بھی کیا ہے؟ جنت۔ غیرت مند آدمی اپنی خدمت سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنی ماں کی خدمت سے خوش ہوتا ہے، اگر غیرت ہے اس میں۔ کہتا بیگم مجھے بھول جاؤ، میری ماں کی خدمت کرو، اسی سے دل جیتو۔ تو میں نے تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا ہے الحمدللہ، اور میں نے لبرل لوگوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا ہے۔ لبرل لوگوں کے گھروں کے ماحول میں کیا ہے، اپا ادھر بیٹھ کے کھانا کھا رہے، بچہ برگر کھانے جا رہا ہے دوستوں کے ساتھ، بیگم صاحبہ اپنے الگ روم میں ہے، بچے بھی ایک آدھی ہوتے ہیں، اور بیٹی صاحبہ وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کے کمرے میں بیٹھی ہوئی، میں بزی ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ تبلیغ والوں کے گھروں کا ماحول بھی دیکھا، ایک تو نسل زیادہ ہوتی ہے، بہویں بھی ہیں، داماد بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، گھر بھرا ہوا ہے، سمجھتے ہو؟ ایک بڑے بزرگ کے ہاں جانا ہوا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں بہو اتنی اچھی دے دی مولوی صاحب، وہ تو جو ہمارے گھروں میں اعمال میں سستی ہو رہی تھی، وہ بہو اس سستی کو بھی کیا کر رہی ہے، دور کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ واڑے واہ، بہو کی تعریف قیامت کی علامت ہے یا نہیں؟ کوئی اپنے منہ سے بول رہا ہو اچھی بہو آ، بہویں تو گھر کا ماحول کیا کر دیتی ہے، جو ڈرامے کی قسطیں رہ گئی تھی وہ بھی پوری کرواتی ہیں کہ 27ویں رات میں یہ والا ڈرامہ رہ گیا تھا، اس کو پورا کرو۔ ہمارے اوپر خدمت واجب نہیں ہے، شوہر کی نہیں خدمت آج کل واجب ہو رہی، ساس سسر تو بہت دور کی چیز ہیں۔ ایک اسکالر نے بتایا کہ عورت پہ خدمت واجب نہیں ہے نا، شوہر کی بھی اور ساس سسر کی بھی، تو کسی خاتون نے ہی لکھا تھا کہ وہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے گھر میں، وہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے، وہ کچھ بھی نہیں کرے، تو وہ کیا ہے، یعنی اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ عورت نے اعتراض کیا تھا، اور اس عورت نے کہا میں ساس نہیں ہوں، میں خود بہو ہوں۔ میں نے اس کے اسکرین شاٹ لے لیا نا، اس کے کمنٹس، اس نے کہا میں خود بہو ہوں، اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان بہوؤں پہ جو کہتی ہے ہمارا ساس سے کوئی رشتہ نہیں ہے،
اس نے کہا مجھے اگر اپنے میاں سے محبت ہے تو مجھے اپنی ساس سے بھی محبت ہوگی. مجھے پوری ورڈنگ یاد نہیں ہے اس کی, اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا غیرت مند بہو وہی خاندانی بہو. اسکرین شاٹ لے لیا میں نے کہا بیان میں نا وہ پڑھ کے سناؤں گا, دیکھو کیا لکھا ہوا ہے اس میں. وہ اسکالر بتا رہا ہے کہ کوئی رشتہ کچھ بھی نہیں, پہلے ہی سب ختم ہو گیا میرے بھائی. ہم انگریز بن چکے ہیں آدھے سے زیادہ, ریلیشن ختم. جو تھوڑا بہت ریلیشن رہ گیا ہے وہ بھی کیا کر دیا, برباد. تو اپنی مستورات کو نا گھر کی جب آپ تبلیغ میں نکالو گے تو تبلیغ میں ان کو اعمال کا ماحول ملتا ہے. کچھ چیزیں سمجھانے سے نہیں ہوتی, کروانے سے سمجھ میں آتی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ چاہتے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو ذکر کی عادت ڈالنا. ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا مصروفیتوں کی وجہ سے. مشہور واقعہ ہے, مختصر بیان کر رہا ہوں. ایک رات انہوں نے کہا اپنا بستر میرے بستر کے ساتھ لگا دیا, اور رات کو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دی اور کہا اللہ اللہ کرو. تو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو اللہ اللہ کیا ایسا مزہ آیا, اس کے بعد بڑھاپے تک بھی وہ تسبیح نہیں چھوٹی. اور جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور تسبیح وہ اتنی پرانی, کسی نے ایک نئی تسبیح لا کے دی اور کہا کہ حضرت اتنے پرانے دھاگے ہو گئے, دانے بھی گھس گئے ہیں اس کے, چھوڑ دیں اس کو, کوئی اچھی تسبیح رکھ لے. انہوں نے فرمایا کہ اس تسبیح سے مجھے محبت ہو گئی ہے, اس نے مجھے اللہ اللہ کرنا سکھایا, اب اس سے بھی مجھے محبت ہو گئی. انسان مسلسل جس جگہ نماز پڑھتا ہے اس جگہ سے انسان کو محبت. تو میرے بھائی کچھ تھوڑا سا اللہ اللہ کرنا بھی سیکھ لو, آج کل یہ بالکل ختم. وہ تبلیغ میں وقت لگانے سے کیا ہوگا, بولو نا. 3 دن ہوگی بہت بوریت آپ کو جب آپ تبلیغ میں نکلیں, کیونکہ لوگ جاتے ہیں کہ شاید ایک انٹرٹینمنٹ پہ مزہ آئے گا. مزہ نہیں آتا, وہاں ٹینشن ہوتی ہے. مزے کے لیے کیا کوئی ڈرامہ لگائیں گے آپ کو وہاں جا کے, ہے بھائی, وہ فلم دکھائیں گے, کیا کریں گے, کوئی پروگرام ہوگا, کوئی سٹے وٹے کا دور چلے گا رات کے وقت میں, وہ معمولات کروائیں گے. صبح کی تشبیح, شام کی تسبیح ہے, پھر تعلیم ہے, پھر مذاکرہ ہے. بورنگ لائف. لیکن یہ بورنگ آپ کی زندگی کو ساری زندگی کے لیے انٹرٹین کرنے کا ذریعہ بن سکتی. دیکھو نا جنہوں نے لگائے پھر مزید لگا کے ابو رائیونڈ کے مقیمین بن گئے, اس سارا دن اسی معمول میں. او بھائی آپ, یہ تو بڑی بورنگ لائف. انہوں نے کہا ہم سے جڑوا کے دکھاؤ یہ لائف, ہمیں اسی میں مزہ ہے. ہم نے تبلیغ کے بزرگوں میں ایسے ایسے واقعات سنے ہیں جو عینی شاہدین گھنٹوں دعا مانگ رہے ہیں, دل نہیں بھر رہا. آج تھوڑی دیر میں دعا سے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار 2-4 چیزیں مانگ لی بس ختم ہے, اب کیا. مانگ بھی ایسے رہے ہوتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا ہوتا. جن کا دعاؤں میں دل لگ جاتا ہے نا, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان کا ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد بیان ہوتا تھا. اب ہوتا کیا, ہم جب پہلی مرتبہ گئے, ایک تو عصر سے مغرب کا ٹائم بہت تھوڑا ہے, لوگ آئے بہت دور دور سے. حضرت کا معمول تھا فرض نماز کے بعد عام طور پہ دعا نہیں مانگا کرتے تھے, اجتماعی دعا, انفرادی بھی نہیں. رات کے وقت آخری حصے میں اٹھ کے لمبی دعا مانگتے تھے. لیکن جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد دعا مانگتے تھے ہاتھ اٹھا کے. وہ بتاتے تھے یہ دعا بیان سے پہلے کی دعا ہے کہ اللہ میں جو لوگوں میں بات کروں گا تو مجھے وہ بات کہنے کی توفیق دے جس میں تیری رضا ہو. تو حضرت عصر کے بعد بیان سے پہلے دعا مانگنا شروع کرتے, اتنی لمبی, بعض دفعہ اکیلے دعا ہو جاتی. ہم کہتے بیان کا ٹائم تو رہا نہیں ہے. حضرت کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی, بیان پھر بہت مختصر ہو جاتا تھا, لیکن وہ جو مختصر ہوتا اسی نے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دی. ایسی ایسی قربانیاں دی لوگوں نے. تو ہم نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتے ہیں تو مختصر کر لیا کریں. اچھا ویسے جب بھی حضرت سے کوئی آ کے کہتا نا کہ حضرت یہ دعا مانگ لیں میرے لیے, تو حضرت ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگتے تھے کہ اللہ کرے آپ کی حاجت پوری ہو جائے, اللہ کرے ایسا ہو جائے, اللہ, ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تو ہم نے کہا حضرت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیا کریں آپ مختصر. تو حضرت نے فرمایا میں جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو پھر مجھ سے جلدی ہاتھ نیچے رکھے نہیں جاتے. سمجھ رہے, پھر نہیں دل چاہتا. جواد اور کریم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے, پھر تو ایسا مزہ آتا ہے, ایسا مزہ آتا ہے کہ مانگتے چلے جاؤ بھائی. آج دعاؤں میں طاقت ختم ہو گئی, بس اجتماعی دعائیں چل رہی ہیں, امام مانگ رہا ہوتا ہے پیچھے ہول سیل کے حساب سے آمین. چلو غنیمت ہے وہ بھی. انفرادی دعائیں مانگنے کی عادت ڈالو, اللہ سے رشتہ بناؤ, ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑانا سیکھو.
لوگ کہتے ہیں یار ہمیں بوریت ہو رہی ہے، دل نہیں لگ رہا، تو میں نے بتایا نا جس کام میں دل نہیں لگ رہا وہی کرنا ہے، اس سے دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آج سے عادت ڈالو لمبی دعائیں مانگنے کی، تنہائی میں، اکیلے میں۔ تنہائی کا موقع نہیں ہے، لوگوں کے سامنے مانگا کہ مطلب اجتماعی کی بات الگ ہے۔ اصل دعا میں کیا ہے؟ انفرادی۔ لوگ اجتماعی دعاؤں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اللہ کی نظر میں انفرادی دعا کی ویلیو اجتماعی دعا سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کہتے ہیں اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے پکارو۔ تو گھروں میں عادت ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے دعاؤں کی اور نماز کی، عبادت کی؟ اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ کیا طریقہ ہے۔ اب ایک دم نہیں پڑے گی عادت، پھڈا ہو جائے گا بیگم سے، بچوں سے پھڈا ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے بہترین آپشن دیا ہے، کس کا؟ تبلیغ کا۔ وقت لگاؤ اس میں، دیکھو گھروں کا، میں نے دیکھا ہے جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں ان کی عورتیں بھی، گھروں کا ماحول بالکل چینج ہو جاتا ہے، بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ گھر میں تعلیم بھی شروع ہو جائے گی پھر۔ اور اگر نہیں وقت لگاتے تو پھر بیٹھے رہو آرام سے۔ بڑے لوگ کہتے ہیں نا ایک بات، ہم لوگ کیا چونکہ بزرگ بھی ہوتے ہیں تو بزرگ وصیتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے فرقے ایسے ہیں جن کے یہاں بزرگ کیا ہیں؟ بولو نا، ہے ہی نہیں، بزرگ ہی نہیں ہے ان لوگ کے یہاں۔ ایک آدمی جو تھا نا، پتہ نہیں کس فرقے کا تھا، تو وہ فقہ، وہ ہمارے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوا اور مسلک ہی چینج کر لیا اس نے کہا آج سے میں فقہ حنفی کو فالو کروں گا۔ ہم نے پوچھا وجہ کیا؟ کہہ رہے یار ہم نے اپنے مسلک میں کوئی بزرگ ہی نہیں دیکھے، کوئی بزرگ ہی نہیں۔ تو ہم لوگ کے یہاں چونکہ بزرگ ہوتے ہیں لہٰذا وہ نصیحتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بزرگ کی نصیحت ہی نکل گئی جو میں کرنا چاہ رہا تھا اس چکر میں۔ ہاں، کہ وہ نصیحت یہ ہے کہ آپ کا اپنا اگر کوئی ویژن نہیں ہوگا تو آپ کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جائیں گے۔ آپ کا اپنا کوئی ہدف نہیں ہو، آپ اگر اچھے کاموں میں ٹائم نہیں گزارتے تو شیطان پھر اپنے کاموں میں آپ کو لگا دے گا۔ شیطان کسی کو فارغ نہیں بیٹھنے دیتا، خوب سمجھ۔ جب کوئی بزی ہوتا ہے نا کسی اچھے کام میں تو شیطان کی رسائی نہیں ہوتی وہاں تک۔ شیطان کہتا ہے یہاں سے ہٹے گا تو میں اس کو بہکاؤں گا نا، آپ کا دماغ ادھر لگا ہوا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے میں محنت کیسے کروں اس کے اوپر۔ دیکھو کمپنیاں جو اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے آتی ہیں نا، فارغ آدمی کو سمجھاتی ہیں کہ سر یہ بہترین فون انگیج جائے گا، تو وہ نہیں کریں گے نا۔ جس نے فون اٹھا لیا اس کو وہ پیکج پہنانا شروع کر دیا، تو وہ بھی دیکھتے ہیں یہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، چلو جی اپنی پروڈکٹ منجن جو بھی ہے اس کو لا کے پہناتے۔ جو مصروف ہوگا تو کہیں گے بھائی اس کو غصہ آئے گا اگر میں نے اس کو چھیڑا جا کے۔ تو شیطان بھی یہ کر رہا ہوتا ہے، جو مصروف آدمی ہوتا ہے شیطان کی اس تک رسائی مشکل سے ہوتی ہے، اور جو ویلے ہوتے ہیں نا، ویلے سمجھتے ہیں جو ہوتے ہیں آج کل، فارغ ہوتے ہیں، شیطان کہتا ہے تو فارغ بیٹھا ہوا ہے، چل میں تجھے اپنے کام میں لگاتا ہوں۔ نئی فلم آئی بھی ہے مارکیٹ میں، چل وہ چل کے دیکھ تو جا۔ الٹے کاموں میں لگائے گا آپ کو، فحش فلموں میں لگا دے گا، پان گٹکے میں لگا دے گا، شراب میں لگا دے گا، برائیوں میں لگا دے گا۔ آپ نے اپنا اگر اسکیجول ایسا بنایا کہ سارا دن آپ کے پاس فضول کاموں کا ٹائم ہی نہیں ہے تو شیطان کو بہکانے کا موقع نہیں ملے گا۔ سارا دن اپنا اسکیجول بنا کے اپنے آپ کو بزی کر لیں۔ جب آپ یہ سوچیں گے نا تو شیطان اس میں پتہ ہے کیا کہے گا، ابے کیا سارا دن مصروف ہو جائے، پاگل ہے کیا؟ تو زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو سارا دن مصروف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاموں میں مشغول ہو جائیں، تفریح کے لیے بھی ٹائم نکالیں، لیکن وہ تفریح جو جائز تفریح ہو اس کے لیے بھی ٹائم نکالیں آپ۔ بلکہ شروع میں تو تفریح کا ٹائم زیادہ ہو، کاموں کا ٹائم بولو نا کم ہو۔ جو ویلے ہیں نا ایک دم سے ان پہ کام کا بوجھ ڈالا جائے گا تو مر جائیں گے ٹینشن سے۔ تو اپنے آپ کو عادی بنائیں، پہلے کم معمولات رکھیں صبح شام کے، کم معمولات، اور جو باقی فارغ دن ہے اس کو سوچیں کیا کرنا ہے، اس کو کسی جائز تفریح میں پہلے سے لگا دیں آپ۔ جائز تفریح کیا ہے بھائی؟ جاگنگ ہے، جم ہے، سوئمنگ ہے، جانور پالو ان میں دل لگاؤ، بہلاؤ ان میں، بچے پالو ان کو لے کے گھومو پھرو، نلی نہاری کھاؤ، جا کے تاریخ روڈ پہ نہاری کھانے نکل جاؤ۔ وہاں یار سنا ہے وہ نئی بریانی مارکیٹ میں آئی ہے، ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ کیا کون سی تفریح؟ حیدرآباد کی مچھلی سنا ہے بڑی مشہور چل رہی ہے آج کل۔ اب لیکن یہ جب پیسے ہوں گے تو ہوگا نا، جب پیسے نہیں ہے تو کیا کریں پھر؟ پیسے نہیں ہیں تو وہ اور آسان ہے زندگی۔ جب جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو زندگی اور کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد گناہ کے پیسے بھی نہیں ہوتے، وہ گٹکے کے لیے ادھار مانگ رہا ہوتا ہے لوگوں سے۔ تو جو پیسے نہیں ہیں تو اور کسی چیز میں اپنے آپ کو، جاگنگ کے لیے پیسے لگتے ہیں، سوئمنگ پہ لگتے ہیں پیسے، ٹکٹ، لیکن جاگنگ پہ کوئی پیسہ بولو نہیں لگتا۔ جم کی فیس بھی آج کل بہت ہی بیچارے رو ہی رہے ہوتے ہیں جم والے کے، یار وہ بھی نہیں دے رہے ہوتے لوگ۔
جم میں ایڈمیشن کروا لو، فیس پی جاؤ، استغفر اللہ، یعنی فیس بعد میں دے دو. جم والے سے بولو تو زکات نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا؟ اتنا بڑا بزنس ہے. بولے ہاں نکالتا ہے، تو میں زکات میں آ گیا. بس ٹھیک ہے نا، میں تیری جم کی زکات ہوں. سمجھاؤ، غیرت ہوگی، مان جائے گا انشاءاللہ. بولے یار کچھ اللہ کے لیے بھی کرنا، میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہے، تھوڑا سا ٹینٹ پٹ پھیل لے دے، جان آئے گی، طاقت آئے گی، تیرے لیے دعائیں کروں گا رات کو. تو بہت سارے کام ہیں جو غریب بھی کر سکتے ہیں. چوزے تو پال سکتا ہے نا، مور نہیں پال سکتا اور ہرن نہیں پال سکتا. یہ جو ہم نے تو بچپن میں اتنے پالے ہیں، یہ مرغی کے بچے نہیں بیچ رہے ہوتے یہ چوزے رنگ برنگی، اس کا اتنا مزہ ہے. آپ کہہ سکتے یار مجھے ان چیزوں میں دل نہیں لگتا، مجھے پتا ہے آپ کا دل نہیں لگے گا ان چیزوں میں. پال کے دیکھو، کچھ دن دل لگنا شروع ہو جائے گا. جانور سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو. ہم نے وہ ہمارے خادم ہے نا، اس کے ذمہ میں نے دانا باجرے کا کام لگایا ہے جب میں نہیں ہوتا، تو کہہ رہے مجھے محبت ہو گئی پر ان مرغیوں سے. گدھے سے محبت ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں. تو اس لیے جب تک آپ اپنے آپ کو بیزی نہیں کرتے اچھے کاموں میں یا جائز کاموں میں ہی بیزی کر لو. اگر نہیں کیا بیزی تو سمجھ لو بہت خطرناک گناہوں کی طرف دل جائے گا. اور یہ بھی نہیں کہ گناہ کر کے تسلی ہو جائے گی، پھر دل چاہے گا اس سے آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے. وہی بات ہے کہ جیسے جیسے وسائل بڑھتے چلے جائیں گے گناہ کی خواہش بڑھے گی، لیکن صحت ساتھ دینا چھوڑ دے، بڑھاپے کی طرف جاؤ گے. پھر ہوگی ڈپریشن، یار میں نے کیا یہ، اور اس ڈپریشن میں پھر ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے، گولیاں کھاؤ گے، اور بالآخر ایک دن اسی میں انتقال. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایک آدمی نے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، وہ ناجائز تھا عشق اس کے لیے، وہاں شادی کی کوئی امید نہیں تھی. مولوی صاحب نے سمجھایا کہ دیکھ یہ جو تیرا صنم ہے نا، محبوب ہے، جو تیرا معشوق ہے، یہ تو تجھے ملے گا نہیں، اور تو اللہ سے بھی جائے گا. اس کی محبت میں خدا کو بھی کھو بیٹھے گا. اس نے کہا نہیں یہ مجھے ملے گی، لازمی ملے گی. جیسے ہوتا ہے نا عاشق لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، یہ مجھے ملے گی، مجھے ایسی بشارتیں مل رہی ہیں. بالآخر اس کی کہیں اور شادی ہو گئی اور اس کے بچے ہو گئے اور وہ اس کو ماموں کہنے لگے. تو ایسے موقع پہ اس نے یہ شعر کہا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. تو جس چیز میں آپ ٹائم گزار رہے ہیں، ہم اور آپ سبھی اصلاح کے قابل ہیں. عبادت سے جان چھوڑا کے عادت نہیں ڈال رہے دعائیں مانگنے کی. دیکھو ابھی دعاؤں مانگنے کی عادت ڈال دی نا، خدا کی قسم بڑھاپا اتنا پیارا گزرے گا، اتنا مزے کا گزرے گا کہ رش کریں گے لوگ آپ کے بڑھاپے کو. ابھی عادت ڈال لی جوانی میں لمبی لمبی دعاؤں کی، دل لگا لیا. شروع میں لگے گا نہیں، عادت ڈالیں، اس کے بعد بڑھاپے میں اللہ یہ نعمت دیں گے کہ آپ کو مزہ ہی دعا میں آئے گا. انگریزوں کا بڑھاپا خدا کی قسم بہت ڈینجرس ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے. نہ خدا ہوتا ہے ان کی زندگی میں، نہ پبلک ہوتی ہے. کسی بوڑھے کے پاس بیٹھ جاؤ نا ان ملکوں میں 2 منٹ کے لیے، وہ پیسے دے گا آپ کو. ہمارے پاکستانیوں نے یہ کام شروع کیا، مجھے لوگوں نے بتایا یہاں جو بے روزگار ٹائپ کے پاکستانی ہے نا، جو ادھر ادھر سے ہو کر آ گئے، پیسے نہیں ہے، وہ بڈھی عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بیچاری بوڑھی عورتوں کے ساتھ آدھا آدھا گھنٹہ گپ شپ لگائی، وہ خوش ہو کے پیسے دیتی ہیں. تو وہ آئے اپنا پان گٹکے کا خرچہ ان کا نکل آیا، وہ خوش ہو کے پیسے دیتی ہے. چلو کسی نے تو لفٹ کرائی. ہمارے تو جو بزرگ ہوتے ہیں، ہمارے حضرت کو ہم نے بڑھاپے میں دیکھا، وہ تو پھر بھی لوگوں کو ٹائم نہیں، وہ لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ عادت کس کی پڑ گئی ہے؟ اللہ سے راز و نیاز. ہمارے بوڑھوں جو اللہ والے بوڑھے ہیں، پبلک چاہ رہی ہے ان کے گرد آ کے بیٹھے، ان سے کچھ سیکھیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مزہ کس میں ہے؟ تنہائی میں. ہمارے حضرت کا زیادہ تر ٹائم تنہائی میں گزرتا تھا. ابھی سے عادت ڈالو، یہ حضرت بننے کے بعد نہیں ہوگا، یہ ابھی کرنا پڑے گا. یہ اللہ ہمیں توفیق دے، اپنے نام کی لذت اللہ ہمیں نصیب کرے، اور اپنے سامنے دعائیں مانگنے کی لذت اللہ ہمیں نصیب کرے. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عادت بیان کی کہ انسان ہے جلد باز، اور خواہش نفس سے مغلوب ہو کے اپنی دل کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے انجام سے بے خبر ہو کے کام کرتا ہے. تو چونکہ یہ بہت اہم آیت ہے، اس لیے کئی ہفتوں سے اسی پہ ہی میں اٹکا ہوا ہوں، لیکن کیا کرے گا، کوئی بات نہیں. تفسیر کے لیکچر جو میرے پراپر ہوتے ہیں وہ تو میرے چینل پہ ڈلتے ہیں نا، الحمد سے لے کے والناس تک، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو بیان ہوتا ہے اس میں واعظ و نصیحت والا عنصر غالب ہوتا ہے. تو واعظ و نصیحت میں ایک ہی آیت کو آپ 10 سال بھی بیان کر سکتے ہو. تو جلد بازی والا عنصر ہم سب میں ہے. جلد بازی کا مطلب انجام سے بے خبر ہو کے کام کرنا. کہتے ہیں نا بے وقوفوں کی اقسام کیا ہیں؟
ایک قسم تو یہ ہے کہ جلد بازی میں کام کرنا پھر سوچنا. اس سے بڑی قسم یہ ہے کہ جلد بازی میں کام کرنا اور نقصان ہو جائے تو پھر بھی نہ سوچنا. تو ہم لوگ اس لیول پہ, اللہ کا شکر ہے ہمارا لیول ہر چیز میں بہت ہائی, یعنی ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں, اس پہ ہمیں نقصان ہوتا ہے, سوچے سمجھے بغیر کام کر رہے ہوتے ہیں, نقصان ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ چلو اگلی دفعہ میں ہم احتیاط کریں گے, آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے. کام کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے. اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے, 3 درجے ہوتے ہیں ہر چیز میں, آپ کو پتہ ہے نا, ہر چیز میں 3 سٹیپ ہوتے ہیں. ایک بے وقوف, ایک اس سے بڑا بے وقوف, اور ایک انٹرنیشنل بے وقوف. ہماری کنڈیشن پتہ ہے کیا ہے؟ جلد بازی میں کام کیا سوچے سمجھے بغیر, اس کے تمام نتائج اور پہلوؤں پہ غور کیے بغیر کام کیا. پھر جب اس کا نہیں سوچے سمجھے بغیر نقصان ہو گیا تو بھی نہیں سوچ رہے, یہ ڈبل بے وقوف. اس سے بڑے ابھی ہم بے وقوف ہیں, وہ یہ کہ پھر ہم ڈالتے ہیں تقدیر پہ, یار کیا کریں مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا. تو اب وہ تو مقدر سے کون لڑ سکتا ہے بھائی. مقدر کی تقدیر کی بات اس وقت کی جائے گی جب آپ نے کام کرنے سے پہلے سوچا ہو, اس کے نتائج بھی سوچے ہوں, اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں, کیا نقصانات, پوری ذمہ داری کے ساتھ مشوروں کے ساتھ کام کیا. اللہ کی طرف سے اب نقصان ہو گیا تو پھر شریعت کہتی ہے کس پہ ڈالو بھائی؟ مقدر پہ. اب تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا. ایسے موقع پہ ہے کہ تقدیر کا استعمال. دیکھو ایک آدمی بیمار تھا, آپ کا دوست تھا, آپ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے, یہی کرو گے نا آپ, یا آپ بولو گے مقدر میں لکھا ہے تو مرے گا, نہیں لکھا ہے تو نہیں مرے گا, تڑپنے دو. یہ تقدیر کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ کہے گا ابے مجھے ہاسپٹل لے کے جا, میرا بخار دیکھ کہاں جا رہا ہے. پھر ڈاکٹر 2 قسم کے تھے, ایک اناڑی, ایک بڑا سینئر ڈاکٹر. آپ اناڑی کے پاس لے گئے جس کو ابھی تجربے ہے نہیں, وہ ابھی نیا نیا بندے مارنا شروع کیے اس نے, آپ اس کے پاس لے گئے. پھر بندہ مر گیا, آپ کہو گے بھائی مقدر میں تھا مر گیا. یہ مقدر کا غلط استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ غلط استعمال. لیکن نہیں, آپ کیا اس کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے, جو میڈیسن ڈاکٹر نے دی, دوائیں دی, ہر طرح سے آپ نے پوری کوشش کی, پھر بھی بندہ مر گیا. اب شریعت کیا کہتی ہے بھائی؟ تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا. ڈاکٹر خود بھی تو مر جاتے ہیں نا بھائی. اب اللہ نے مارنا ہی لکھا ہوا تھا, ہم نے تو سارے اسباب بچانے کے اختیار کر لیے. اب اللہ ہی کسی کو مارنا چاہے بھائی تو پھر تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے؟ یہاں صبر ہے, یہاں تقدیر کا استعمال. لیکن آپ نہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں, بلکہ آپ کیا کریں گے, اچھا والا بندہ کھڑا ہوا ہے, آپ نے چاقو نکال کے گلا کاٹ دیا. اگلا بولے گا کیا کیا تو نے؟ آپ کہیں گے مقدر میں تھا, موت کا ٹائم متعین ہے, مقدر میں تھا مرنا, مر گیا. چاقو سے مرنا لکھا ہوا تھا, چاقو سے ہی مرے گا, بندوق سے نہیں مرے گا. ہم اس کو جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی وہ مقدر میں مرنا لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا یہ اللہ کو پتا ہے, تو نے تو ایک چلتا پھرتا بندہ کاٹ دیا نا. تو جائے گا جہنم میں. تو کہاں جائے گا؟ جہنم. بلکہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے, لا چاقو لے لیا, اور آپ کہیں گے اب میں تیرا گلا کاٹتا ہوں. مقدر میں ہوگا تو کٹ جائے گا, نہیں ہوگا تو نہیں کٹے گا. وہ مان لے گا یہ دلیل. تو شریعت نے ہمیں جو تقدیر کے استعمال کا حکم دیا, وہ حکم ایسے موقع پہ دیا ہے جب, کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں آپ کامیابی کے تمام اسباب اختیار کر لیتے ہو پھر بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ کے ارادے کے بغیر کام ہوگا نہیں. ایسے موقع پہ ہمیں حکم ہے کہ بھائی آپ اپنے قواعد پورے کر لو. اب کس پہ ڈالو گے؟ اللہ پہ. آپ کام کیے بغیر اللہ پہ نہیں ڈال سکتے. تو ہم لوگ بے وقوفی کے 3 درجات: کام سوچے بغیر کرنا, نقصان ہو جائے تو پھر بھی مت سوچنا کہ چلو آئندہ کے لیے, اور تیسری اس سے بڑی ہماری بری خصلت, اپنی حماقتوں سے نقصان ہوا ہے
اور پھر تقدیر کے عقیدے کا سہارا لے کے تسلی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ ہمیشہ کے لیے غلط کرنا سیکھ جائیں ہم، ہمیشہ کے لیے کیا سیکھ جائیں. ایک آدمی نے مجھے کہا جاپانیوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، پاکستانیوں کی کم ہوتی ہیں، تو کیا اللہ نے ان کی تقدیر میں لمبی عمر لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ان کی تقدیر میں اللہ نے لمبی عمر لکھی ہوئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنی صحت کا بہت خیال کریں گے، کھائیں گے ایسی چیزیں، برگر پیزے نہیں کھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں تقدیر میں ہیں، اللہ کے علم میں پہلے سے ہے نا. تو جاپانیوں کے بارے میں اللہ نے کو علم ہے کہ یہ سب لائف اسٹائل بہت اچھا ہوگا، تمیز کی زندگی ہوگی، لہذا یہ 100 سال جئیں گے، تو وہ مقدر ہی کے حساب سے مرتے ہیں. ہمارے بارے میں اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ برگر کھا کھا کے برگر بن جائیں گے، کولیسٹرول کے ڈبے اور گھی کے کنستر بنیں گے، اور 50 سال 60 سال سے اوپر کوئی بھی کراس نہیں کرے گا. 50 سال کے بعد ان کی بونس والی لائف شروع ہوگی. تو ہر چیز تقدیر سے ہے، ہر چیز تقدیر سے ہے، لیکن اسباب بھی تقدیر میں ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے علم میں وہ پہلے سے ہوتا ہے. جب شام میں وبا پھیلی ہے نا حضرت عمر کے دور میں، تو صحابی رسول جو شام جا رہے تھے نا لشکر لے کے، پتا چلا کہ جی شام میں تو طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے. اب ظاہر ہے وہاں جانے کا مطلب ہے آپ بھی اس وائرس میں اپنے اوپر بڑا خطرہ ہے. تو اب صحابہ کی جماعت وہیں رک گئی شام سے تھوڑا پہلے. غالباً عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً. تو انہوں نے اب مشورہ کیا بھئی کیا کریں ہم. بعض صحابہ نے مشورہ دیا ہمیں واپس جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے، وہاں وبا پھیلی ہوئی، ہمیں مرنے کا خطرہ ہے، تو واپس چلو. تو کسی نے کہا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو آپ، تقدیر میں موت لکھی ہے تو آئے گی، تقدیر سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں. تقدیر میں مرنا ہے تو زندہ ہونا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ زندہ رہے گا، یہ ابھی نہیں مرے گا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمیں کیا پتا ہماری تقدیر میں زندگی ہے یا موت ہے، ہمیں کیا پتا. تو ہم زندگی کے اسباب اختیار کریں گے. زندہ بچ گئے تو اس کا مطلب مقدر میں زندگی لکھی ہوئی تھی اور ہم بھاگ کے مقدر سے دور بھاگ رہے تھے اپنے، تو ہمیں نہیں پتا. تو اسی پر آزمائش ہے ساری کہ بھائی ہمیں کیا پتا کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم سے وہ پوچھا جائے گا جو ہم کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو تقدیر کا عقیدہ وہاں استعمال کیا جائے گا جہاں آپ کی طرف سے قواعد پورے ہوں پھر بھی رزلٹ نہ آئے. تو وہاں کیا سوچیں گے بھائی پھر مسلمان صبر کرتا ہے، غیر مسلم ڈپریشن میں جاتا ہے، اسٹریس میں جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. کیسی زبردست آیت ہے قرآن کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ہوا یہ تھا غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. اب منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا، یار ہمارے مشورے پر عمل کر لیا ہوتا نا، نہ جاتے یہ لوگ جنگ میں تو نہ مرتے، فلاں نہ جاتا تو زخمی نہ ہوتا. اب گئے کس کے حکم پہ تھے؟ یہ اللہ کے حکم پہ گئے تھے نا. آپشنل ہوتا نا، آپشنل کہ جا بھی سکتے ہو نہیں بھی جا سکتے، پھر نقصان ہو گیا تو پھر غم ہونا چاہیے، یار ہمارا فیصلہ کیا تھا، غلط تھا، واقعی ہم نے جلد بازی سے کام لیا. یہاں تو جلد بازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، یہاں حکم کس کا تھا؟ اللہ کا. بھائی نکلو. اب اللہ جب کہہ رہے پھر تو جانا ہی جانا ہے نا. اب اس میں 70 افراد شہید ہو گئے، بہت سے زخمی ہو گئے. تو منافقین نے کہا کہ دیکھا نہیں جاتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ ملتے. ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ ہلاکت ہے، جنگ تھوڑی تو خودکشی ہے. تو قرآن نے کہا کہ اے قیامت تک کے لیے ایک اصول دے دیا قرآن نے بڑا زبردست. یہ صرف جنگ کے بارے میں نہیں، ہر چیز کے بارے میں ہے کہ بعض کام آپ اللہ کے آرڈر کی بیس پہ کر رہے ہو، بعض کام آپ اللہ کا آرڈر تو نہیں ہے لیکن آپ نے مشورے بھی کر لیے، ایک دماغ بنا لیا، تو وہ بھی اللہ کا آرڈر ہے کہ اب کر لو. دیکھو میں آسان مثال دیتا ہوں. ایک جاب آئی آپ کے پاس یا ایک بزنس آیا، بزنس کی مثال آسانی سمجھ میں آئے گی. آپ نے دیکھا یار ٹماٹر کا بزنس آیا، مجھے ٹماٹر بولنے میں اور پراٹھا بولنے میں مزہ بہت آتا ہے.
अच्छा भी लगता है ना टमाटर का बिजनेस, खरबूजे की मिसाल बहुत अच्छी लगती है। तो आपके बिजनेस करना चाह रहे हो, आपने बिजनेस के बारे में वर्कशॉप्स अटेंड की, अपने कवायद पूरे किए, ऐसा ही नहीं एकदम मुंह उठा के टमाटर का, जैसे मैंने खजूरों का किया था ना, 5 लाख रुपए से शुरू किया था, सिर्फ 50,000 का नुकसान करके अल्लाह का शुक्र अदा किया कि 50,000 में अगर मुझे ये पता चल गया कि खजूरों का बिजनेस मेरे करने का काम नहीं है तो ये बहुत अच्छा सौदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैंने 5 लाख की खजूरें खरीदी थी और 4.5 लाख में वजीफे पढ़ पढ़ के बिकी हैं वो। 50,000 का मुझे नुकसान हुआ था तो मैं खुश था बहुत। लोग कह रहे थे खुश क्यों हो, मैंने कहा मुझे 50,000 गंवा के ये पता चल गया कि ये मेरे करने का काम नहीं है। तो ये नॉलेज आदमी को बड़ी मुश्किल से हासिल होती है भाई। ये ऐसी मुस्तरद नॉलेज थी ना कि 50,000 में मुझे पता चल गया कि ये मेरे बस का नहीं। और वो जो 4.5 लाख का बिका ना, उसमें कुछ डब्बे खरीद के मुझे ही गिफ्ट मिले थे। यानी लोग मुझे कोई रमजान में गिफ्ट देना चाह रहे थे तो वहीं से खरीद के, चलो भाई फिलहाल यही अवेलेबल है, इसी को पकड़ा दो। उनको नहीं पता था ये हमारा ही बिजनेस है। खैर, तो आपने क्या किया, पूरा मशवरा किया, वर्कशॉप, ताजरों से मिले, भाई इस तरह से किया जाता है, इतनी इन्वेस्टमेंट में होगा, सारे मशवरे लेके और दे दनादन जो भी टमाटर का बिजनेस कर रहा था आपने उसको देखा कि यार सारे ही तरक्की कर रहे हैं। तो शरीयत ने जो किसी काम करने के कवायद बताए हैं वो आपने पूरे कर लिए। यानी शरीयत के लिहाज से आपकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो गई। एक डॉक्यूमेंटेशन होती है ना वीजे के लिए, एक जॉब के लिए, एक हर काम करने के लिए अल्लाह भी कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं। अल्लाह कहते हैं ये डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर लो, उसके बाद अगर नुकसान हुआ ना तो तुम्हें सवाब दूंगा मैं, क्योंकि फिर वो मैंने दिलवाया है नुकसान, फिर उसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। और अगर ये डॉक्यूमेंटेशन के बगैर तुमने कोई काम किया फिर नुकसान होगा, नुकसान भी होगा और हमाकत का गुनाह भी मिलेगा तुम्हें। आसान मिसाल देता हूं, आप कह रहे थे मैं सिगरेट पीता हूं तो मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूं। सिगरेट पीता हूं तो मैं क्या हो जाता हूं, फ्रेश, एकदम नाक से भी धुआं, मुंह से भी धुआं, इंजॉय करता हूं लाइफ को। तो आपने अपने आप को सिगरेट का आदी बनाने का फैसला कर लिया। अल्लाह मियां क्या कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम, नहीं इससे पहले, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूली व इला, एक और आयत है, वलौ रद्दूहु इलर रसूली व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। इस आयत का हासिल ये, इसमें मैं कई दफा बयान कर चुका हूं कि जो जिस फील्ड का माहिर है ना, जब तुम्हारे अंदर ये सलाहियत ना हो कोई फैसला करने की, कोई खबर जब तुम्हें मिले तो उसके माहिरीन से मालूमात लो। तो ये कोविड के दिनों में मैंने आयतें बहुत पढ़ी थी कि भाई जो भी खबर जब हमारे पास आएगी तो उसके अहल से पूछा जाएगा। शरीयत की बात आई है, उलमा से, मुज्तहिदीन से पूछा जाएगा। हदीस की बात आई है, मुहद्दिसीन से पूछा जाएगा। समझ रहे हो? मेडिकल साइंस से मुताल्लिक कोई बात आई है तो किससे पूछा जाएगा, डॉक्टरों से पूछा जाएगा। उसमें मुफ्तियों से पूछा। ये मैं इसलिए आयत पढ़ता था कि लोग हमसे पूछते थे कोरोना में क्या करना चाहिए। मैं कहता था कोरोना ये डॉक्टरों का काम है, ये मुफ्तियों का शोबा नहीं है। तो डॉक्टर से पूछोगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? तो आपने क्या किया, सिगरेट पीने से पहले अल्लाह मियां ने कहा कि भाई अगर तुम ये चाहते हो कि ये पियो और तुम ये चाह रहे हो उससे तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाए तो डॉक्यूमेंट मुकम्मल करो पहले, उसके बाद तुम्हें परमिशन दूंगा। वो डॉक्यूमेंट क्या है भाई, तुम सेहत अच्छा करना चाह रहे हो ना तो किससे पूछो, डॉक्टरों से पूछो कि ये जो मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूं, एकदम मजा आने लगता है, तो ये क्या है। जब डॉक्टरों से आप पूछोगे, 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर, वो कहेंगे भाई ये वक्ती फायदा है, उसके बाद आप इसके आदी होते चले जाओगे। पहले 1 डब्बी, फिर 2 डब्बी, फिर 10 डब्बी, फिर सारा दिन डब्बे ही डब्बे, फिर पूरा धुआं ही बन जाओगे तुम। एक दिन इतना धुआं निकालोगे कि हर जगह से धुआं ही निकलेगा। समझ रहे हो? कर धुआं ही धुआं, और एक दिन धुआं बन के मार्केट से शार्ट हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भूख खत्म हो जाएगी, फिर पीनी पड़ेगी। कब्ज खत्म करने के लिए सिगरेट पीते हैं सिगरेट वाले लोग। इन बेचारों को वॉशरूम नहीं आता जब तक सिगरेट न पी लेंगे। हमने तो, हमारे दोस्त हर तरह के रहे हैं,
ہمارے ایک دوست سے سگریٹ نہیں پیتے تھے, 48 گھنٹے گزر جاتے تھے, ان کو بیت الخلا کی زیارت نصیب نہیں ہوتی. کہتے ہیں جب تک 2 ڈبے خالی نہیں کروں گا مجھے زہر لگے گا یہ بیت الخلا. کس قدر عذاب میں ڈال دیا یار. خیر, سگریٹ کے بھی میں نقصانات پر بیان نہیں کر رہا. آپ نے وہ جو شریعت نے ڈاکومنٹس کہا ہے نا, وہ ڈاکومنٹیشن مکمل نہیں کی. اللہ میاں نے کہا بھائی پیپر لے کر آؤ, تمہیں ڈاکٹروں نے پرمیشن دی ہے کہ نہیں دی. ساری دنیا کے ڈاکٹر مخالف ہیں. نہیں, آپ نے یہ ڈاکومنٹیشن مکمل کیے بغیر آپ نے کہا سگریٹ سے چونکہ میں پیتا ہوں تو ایک دم فریش ہو جاتا ہوں, لہذا یہ جسم میں انرجی بھر دیتی ہے, یہ انرجی بوسٹر اس کا نام ہونا چاہیے. سگریٹ کے ڈبوں پہ آپ نے کیا لکھوا دیا؟ انرجی بوسٹر. اور پی پی کے اب آپ کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہو اصل میں تو یہ طاقت کا ایک ٹونک تھا, لیکن جو کینسر ہو گیا یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. خدا سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا یہ کینسر میرے کہنے سے نہیں بلکہ تیری ہم کیا تو میں نہیں ہے, لیکن تیری حماقتوں کی دنیا میں تجھے سزا دی ہے. دنیا میں تجھے اب تو تڑپے گا, چیخے گا, چلائے گا. اللہ بچائے سب کو یار اس عذاب سے. کیسے تڑپتے ہیں بیچارے. تو ٹھیک ہے, توبہ کا دروازہ تو اللہ نے کھولا ہوا ہے نا, توبہ تو اب بڑے سے بڑے گنہگاروں کی بھی ہے, تو اللہ کی رحمت ہے. لیکن دنیا کی سزا تو مل گئی نا, دنیا کی سزا تو مل گئی. یہاں پر اگر وہ تقدیر کا سہارا لیتا ہے, بھائی یہ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے, تو پرلے درجے کا بے وقوف اور پرلے درجے کا احمق, یہ احمق کہلائے گا, یہ عقل مند نہیں کہلائے گا. تو ایک ڈاکومنٹیشن کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یعنی وہ ضروری نہیں کہ پیپر پہ ہو, یعنی کوئی ڈاکومنٹ مکمل کرنے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے, وہ اللہ کی طرف سے کہ بھئی یہ پہلے مکمل کر لو. آپ سمجھ رہے ہو غزوہ احد میں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اتنے شہید ہو گئے تو منافقین کہنے لگے دیکھو ہماری مان لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو قرآن کی یہ دوسری آیت جو میں نے بتائی نا, ایک آیت کہ جب کوئی کام کرو تو تمام قوائف مکمل کرو اس کے بعد فیصلہ کرو, تو توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. پھر بھی نقصان ہو سکتا ہے, پھر بھی کیا ہو سکتا ہے؟ نقصان. پھر اس نقصان میں کیا کہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم, اے ایمان والو کافر جب جنگ لڑتا ہے نا اور جنگ میں آ کے ان کو شکست ہو جائے, قتل ہو جائے, تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح جب وہ تجارت کے لیے ملکوں میں سفر کرتے ہیں تو سفر میں حادثہ ہو گیا, جہاز ڈوب گیا. پہلے حادثے بہت ہوا کرتے تھے, اب جا رہے ہیں بزنس کے لیے, سمندری سفر میں جہاز الٹ گیا, ڈوب گیا جہاز, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے پیچھے لوگ روتے پیٹتے ہیں, ہائے اس کاروبار کے لیے نہ جاپان نہ جاتے, نہ زلزلے میں ہلاک. جاپان میں زلزلہ آئے نا, ایک عجیب چیز میں نے وہاں دیکھی ہے. اب جاپانی اکثر دبلے دبلے ہوتے ہیں. میں جب جاپان میں تھا تو بہت خطرناک زلزلہ آیا تھا نا, آپ کو بھی پتا ہوگا. خیر مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا زلزلے کا, ہم پل پہ تھے اس وقت. پل تو ویسے ہی ہل رہا ہوتا ہے, لیکن واپس آئے تو پتا چلا پورا یوں ہل رہا تھا. تو میں نے اپنے میزبان سے, ہمارے جو ارشاد بھائی, ان سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ تو بڑا خطرناک ہے. وہ ہر ہفتے 1-2 جھٹکے آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر ہفتے 1-2 ہل جاتے ہیں تھوڑے سے, تو ہمارے لیے نارمل ہے. تو میں نے کہا بھائی اگر اوپر والے پورشن میں چھت گر گئی, 2 پورشن تھے نا ان کے گھر, چھت گر گئی, خدا نہ خواستہ بندہ تو مرے گا. انہوں نے کہا یہ پہلے سے انتظام ہے, ہمارے ہاں چھت بہت ہلکی ہوتی ہے, گتے کی چھت نہیں جسے کہتے ہیں, مضبوط ہوتا ہے, اس پہ ایک اپارٹمنٹ پورا بن جاتا ہے, لیکن وہ اس چھت کا ویٹ نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی چھت کا ویٹ تو نہیں ہے, لیکن اوپر آپ جیسا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو اس کا تو ویٹ ہوگا نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. کہہ رہے ہیں یار یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. میں نے کہا مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے آپ کے گھر میں اب رات کو سوتے ہوئے, وہ اوپر جا کے سوتے تھے نا اوپر والے ارشاد بھائی, اور بھاری بھی ہیں ماشاءاللہ, جسم بھی ان کا بھاری. میں نے کہا ارشاد بھائی مجھے جاپانیوں نے یہ تو پورا انتظام کر لیا کہ چھت ہلکی بنا دی, چھت گرے گی ہمیں کچھ نہیں ہوگا, لیکن آپ اگر گر گئے تو ایک اور زلزلہ آئے گا. پھر صرف یہ نہیں کہ بندہ نہیں مرے گا. تو میں نے پھر ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں جاپانیوں نے نا جاپانیوں کے ویٹ کے حساب سے زلزلہ کا حساب کتاب کیا ہے, اس کو پاکستانیوں کا ویٹ معلوم نہیں ہے. تو آپ جاپان کے سائنسدانوں کو جا کے بتائیں یا یہاں کے ماہرین زلزلیات کو جا کے بتائیں
کہ بھائی اب تھوڑا سا کوئی اور ٹیکنالوجی لے کر آؤ, یا تو اوپر والے اپارٹمنٹ بنانا چھوڑ دو, کیونکہ اوپر بندہ گرے گا تو اس کی ایسی کی, بندے کو کچھ نہیں ہوگا, وہ جس پہ گرے گا نا اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی, کیا بات کر رہا تھا. ہاں تو اب آپ سفر پہ گئے, جہاز الٹ گیا, تو کافر کیا کہتا ہے؟ کافر کہتا ہے یار سارے محلے والے آ جاتے ہیں, ابے ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جاپان نہ جاؤ, زلزلہ آ جائے گا, ارشاد بھائی گر, استغفر اللہ, وہ ہمارے دوست ہیں, وہ گر جائیں گے, اور بھائی جاپان مت جاؤ, زلزلہ آئے گا, یہ ہو جائے گا, سونامی آ گیا, دیکھو مر گیا, یا جہاز ڈوب گیا, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے سفر مت کرو. اسی طرح میدان جنگ میں جب وہ جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں, بھائی ہم نہ جاتے تو نہ مرتے. یہاں یہ دوسرا حکم ہے اسلام کا. اللہ کہتے ہیں تم کافروں جیسی باتیں مت کیا کرو کہ جب یہ تجارت کے لیے سفر میں نکلتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے, کوئی بھی کام کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے, تو کہتے ہیں نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا. نبی نے فرمایا اگر مگر کا جو کلمہ ہے یہ شیطان کا ہتھیار ہے. مسلمان اگر مگر نہیں کرتا. فرمایا تم یہ کیا یہ کہا کرو واللہ یحیی و یمیت, بھائی موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. موت تو دینی ہے نا اللہ نے, سارے زندہ تھوڑی رہیں گے, ہر ایک کا ایک ٹائم ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ اس کی موت کا ٹائم لکھ دے. کسی کے بارے میں لکھ دیتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے گا, صحیح ہے نا, تو اللہ نے لکھا ہوا تھا بھائی. تبھی قرآن کہہ رہے جو لوگ شہید ہو گئے نا غزوہ احد میں, اگر یہ اپنے گھروں میں ہوتے ان کی موت ان کو کھینچ کے لے کر آتی میدان احد میں, کسی بہانے سے ان کو موت کھینچ کے لاتی. تو تم یہ کہا کرو واللہ یحیی و یمیت, بھائی موت زندگی کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ. ہم نے تو سفر کیا تھا کامیابی کے لیے, اب نتیجہ کس پہ چھوڑا تھا؟ اللہ پہ. تو اللہ نے مارنا تھا تو مار دیا. ہمارے ایک ریلیٹو نا شوگر سے بہت بچتے تھے کہ بھئی شوگر نہ ہو جائے مجھے, بہت احتیاط, جو بھی ڈاکٹروں کی پلاننگ کے مطابق ان کا غذائی چارٹ, پھر بھی شوگر ہو گئی, بڑی خطرناک شوگر ہوئی. میں نے ان سے پوچھا, وہ ان کی 55-60 سال عمر ہوگی, ان کو شوگر ہو گئی. میں نے پوچھا آپ تو اتنی احتیاط کرتے تھے پھر بھی شوگر ہو گئی. انہوں نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا مرنا بھی تو ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ اب کوئی نہ کوئی بہانہ تو ہوگا نا قبر میں اتارنے کا. شوگر نہیں ہوگی تو بلڈ پریشر ہو جاتا, ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا, ورنہ بڑھاپا خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. تو بڑا اچھا انہوں نے بڑے مسکرا کے ایک جملہ بول دیا, بھائی مرنا بھی تو ہے, ہم تو ٹھیک ہے جتنی مرضی احتیاط کریں, اب اللہ میاں تھوڑی کہے گا چونکہ تو احتیاط بہت زبردست قسم کی کر رہا ہے لہذا میں تجھے نہیں ماروں گا. تو موت کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. کسی کو جوانی میں اللہ مارے گا, کسی کو بڑھاپے میں مارے گا, کسی کو بچپن میں مارے گا, تو اس کے لیے مختلف. وہ سلیمان علیہ السلام والا واقعہ پتہ نہیں کتابوں میں لکھا ہے صحیح ہے غلط ہے, کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں نا موت کا فرشتہ آیا اور ایک بندے کو یوں گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. وہ بندہ ڈر گیا, یار پتہ نہیں کون ہے یہ. تو سلیمان علیہ السلام, وہ جب موت کا فرشتہ چلا گیا نا تو اس بندے نے پوچھا سلیمان علیہ السلام سے یہ کون تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا موت کا فرشتہ تھا, تجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, اوتھینٹک ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق ٹھیک ہے. تو اس بندے نے کہا کہ یہ تو اس کا مطلب اگلا نمبر کس کا ہے, تو آپ ہوا کو حکم دیں مجھے اٹھا کے ہندوستان پہنچا دے. مجھے کہاں پہنچا دے؟ ہند بہت پرانا, ہندوستان جو ہے نا یہ بہت پرانی آبادی ہے یہاں پہ, اور اس ہند کے نام سے ہی بہت پرانا ملک ہے یہ. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ان کو پتا تھا مقدر سے تو کوئی لڑ سکتا نہیں ہے. اٹھا کے ہوا کو حکم دیا چلو بھائی ہندوستان. کچھ دیر میں اطلاع آئی کہ اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. تو کہتے ہیں وہ موت کا فرشتہ سلیمان علیہ السلام سے ملا, انہوں نے پوچھا بھائی تو اس کو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا تھا کل جو ہے نا اس کی موت ہندوستان میں فلاں جگہ سے تم نے اس کی روح قبض کرنی ہے. تو میں دیکھ رہا تھا یہ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے, اس کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا. اور یہ کتنے تیز رفتار گھوڑے پہ بھی بیٹھ کے وہاں جائے گا تو بھی 1 مہینے سے پہلے نہیں پہنچ سکتا. تو یہ کیسے اتنی جلدی؟ اللہ کا حکم بھی غلط نہیں ہے. تو میں گھور گھور دیکھ رہا تھا یار میں بندہ صحیح ٹریس کر پایا ہوں کہ نہیں کر پایا, وہی ہے کوئی اور تو نہیں ہے. تو دیکھو خود ہی اٹھا کے اس نے اپنے آپ کو کہا. تو اس لیے قرآن کے الفاظ ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں بھی چلے جاؤ نا موت تمہارے پاس خود پہنچے گی. سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ محبوب ہے جو کراچی کے بجلی کے کھمبوں کی طرح برسات میں خود آگے بڑھ کے آپ کو گلے لگاتا ہے,
خود کیا کرتا ہے؟ بجلی کے کھمبے نا خود آگے آ کے موسٹ ویلکم کرتے ہیں, آ جا بھائی تیرا ٹائم کیا ہو گیا ہے, پورا ہو گیا. خود چپکتے ہیں آ کے انسان سے. تو موت خود آگے بڑھ کے گلے لگاتی ہے. ہم جتنا بھاگ لیں, بعض دفعہ موت سے بچنے کے جو اسباب ہوتے ہیں نا, وہ اسباب موت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. اچھے بھلے لوگ میں نے دیکھے فٹ فاٹ تھے, ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیکا لگوا کے مر گئے. میرے خود خاندان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں, کوئی بیماری نہیں تھی, ہلکا سا بخار تھا, انہوں نے کہا چلو ایک ٹیکا لگوا لے. ابے بھائی چھوڑ دے, آرام سے بیٹھا رہے, پیناڈول کھا لے. نہیں جی بس جلدی سے ٹھیک ہونا ہے, میرا کل پیپر ہے. ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا, وہ ریئیکٹ کر گیا, آدھے گھنٹے کے اندر موت. ڈاکٹر کا بھی قصور نہیں تھا, ڈاکٹر سے کوئی دشمنی نہیں تھی. ڈاکٹر سے رابطہ کیا, اس نے کہا بھائی لاکھوں میں کسی ایک کو ریئیکشن کا خطرہ ہوتا ہے, مجھے کیا پتا وہ لاکھوں میں ایک ہی یہی ہے. تو وہ انا للہ ہو گیا اس کا. تو ایسے بہت سے کیس ہیں. تو موت جو ہے نا, تو موت سے بڑی تو کوئی مصیبت نہیں سمجھی جاتی. جب موت کے بارے میں حکم یہ, اللہ کہتے ہیں کوئی بھی نقصان ہو تو تم نے کافروں والی باتیں نہیں کرنی, اگر یہ ہوتا تو یوں ہوتا. تم نے کیا کہنا ہے بھائی, یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. عربوں میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں, ٹھیک ہے کچھ خرابیاں بھی ہیں, لیکن کچھ باتیں بڑی خاندانی بھی ہیں. سعودی عرب میں آپ دیکھو گے عربوں کو نا, بڑی سے بڑی موت ہو جائے, وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ما قدر اللہ. ابھی میرا 2-3 مہینے پہلے سعودی عرب کا سفر تھا, تو ایک حکومتی لیول پہ ایک بہت بڑے آدمی سے میری ملاقات ہوئی, کوئی سرکاری عہدے پر بھی تھے. وہ جس نے ملاقات کروائی وہ انڈین تھے. انہوں نے بتایا, وہ انڈین جو تھے نا میرے دوست, انہوں نے بتایا کہ یار اس آدمی کا حوصلہ میں نے دیکھا ہے, اس کے 10 سال کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس میں ایسا صبر کیا ہے. 10 سال کا بچہ انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے, بڑا خوبصورت بچہ تھا. وہاں تو تیل ہے نا, تیل نکلتا ہے, تو بچے خوبصورت ہی ہوتے ہیں. یہ مہنگائی اور غربت کی وجہ سے ہم لوگ میں کیا ہو گیا ہے, خوبصورتی مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو اب وہ عربوں کے بچے, وہ سارے ان کے سارے وٹامنز منرلز پورے ہو رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے اس نے ایسا صبر کیا ہے نا, کہ ایک جملہ تھا اس کی زبان پہ, ما قدر اللہ, جو مقدر میں تھا ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی ہم نے تو یہ اپنے حضرت سے پہلے واقعات سنے ہوئے. ہمارے ایک دوست نے بتایا, سعودی اپنے 2 بچوں کو, 2 بیٹے تھے اس کے, لے کے جا رہا ہے انگلی پکڑ کے. اچانک ایک بچے کا ہاتھ چھوٹا, وہ بھی 9-10 سال کی عمر کا ہاتھ چھوٹا, وہ غلطی سے روڈ پہ آ گیا. روڈ پہ آئے, پیچھے انتہائی اسپیڈ کے ساتھ ایک لینڈ کروزر جیسی ہیوی گاڑی, اس نے اس بچے کو اٹھا کے ہٹ کیا ہے. بچہ جا کے درخت سے چپک گیا, آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. کہہ رہے میں اس عربی کے ساتھ تھا, میں نے دیکھا کہ وہ عربی نے گیا ہے, اپنے بچے کی لاش اٹھائی, اور زبان میں الفاظ تھے, ما قدر اللہ, جو مقدر میں تھا ہو گیا. کہہ رہا اس کا ایسا حوصلہ. کہہ رہے وہ گاڑی والا رک گیا. اب قصور گاڑی والے کا بالکل بھی نہیں تھا, کیونکہ بچہ انگلی, وہ بچے ہوتے ہیں انگلی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, وہ روڈ پہ آ گئے, اس کا کیا قصور ہے. کہتے ہیں وہ گاڑی والا اترا, اس نے کہا بھائی دیا, تو اس نے کہا میں نے معاف کیا, چونکہ تمہارا کوئی قصور اس میں. تو یہ ہمارے حضرت بھی بڑے واقعات سناتے تھے عربوں کے نا. حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ کسی سعودی نے میری دعوت کی. اب تو آہستہ آہستہ وہاں بھی بے دینی آ رہی ہے, اب تو آہستہ آہستہ جب ظاہر ہے سیکولرزم, لبرلزم آئے گا, تو جو جتنا چیختا ہے نا اس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے اصل. جو بے دینی جب آتی ہے نا, تو میت پہ جو 2-2 فٹ اچھل ہاں ہوئی ٹھوک سر مار رہا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں محبت تو اصل اس کو کہتے ہیں, اٹ از کالڈ محبت. حالانکہ اسلام میں چیخنا, چلانا, شور شرابہ یہ پسندیدہ نہیں ہے, صبر پہ ثواب ہے. تو ہمارے حضرت نے ایک اور واقعہ سنایا. کہتے ہیں ایک عربی نے, سعودی نے میری دعوت کی, میں بیٹھا ہوں ناشتے پہ, دعوت, پراٹھا مراٹھا جو بھی ان کے زیتون میتون, ان کے کھانے ہم سے کھائے نہیں جاتے ہیں. ہم زمزم ہوٹل میں تھے حج کے موقع پہ نا 2013 میں. ہوٹل اتنا مہنگا, اور اس میں کھانے, زیتون اور کشمش اور انجیر اور پتہ نہیں کیا کیا. میں باہر نکلتا تھا کنی کترا کے, باہر پائے اور پراٹھے کھاتا تھا میں بیٹھ کے. میں نے کہا یار جب تک بھاری بھرکم نوالا پیٹ میں نہیں اترے ہمیں تسلی نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے انجیر زیتون بہت اچھی چیز ہے, لیکن ناشتے میں یار پھر اتنا چلنا ہوتا تھا حج میں. ہم نے کہا یار وہ تو ایک بنگالی ہوٹل تھا, ہم کنی کترا کے نکلتے تھے وہاں پہ چھپڑ میں جا کے, پائے میں نا وہ ڈبو کے ہاتھ بھی جب تک نہاری اور پائے سلیقے سے کھانے کی چیز نہیں ہے, یہ توہین ہے.
جب تک نہاری میں انگلیاں نہ ڈوبے نا اچھی طریقے سے, اور پائے میں انگلیاں نہ ڈوبے, چپکے نہیں, اس کا مطلب اس کو پائے کھانے کے آداب معلوم نہیں ہے. اس پہ وہ شعر صادق آتا ہے, جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. یہاں اہل ظرف کا کام ہے, یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. شرابی نے کہا ہے کہ ہمارے شراب خانے میں نا جو 2 گھونٹ پی کے بہک جائے اس بغیرت کو یہاں سے کیا کرو, کیا کر رہا ہے, تو یہ شرابیوں کا شعر ہے کہ جو ذرا سی پی کے بہک گیا. بوتلیں وہ چڑھانے والے لوگ آئے یہاں پہ, کچھ رسپیکٹ دیں شراب کو. اللہ معاف فرمائے کہ فضول بات ہے لیکن سمجھانے کے لیے. ایسے ایسے نیچ خاندان کے شرابیوں کے اپنے اصول ہوتے ہیں نا, نیچ خاندان کے 2 ڈھکن پیے اور ٹن پڑا ہوا ہے, نکل یہاں سے. صحیح ہے نا. کیا کہہ رہا تھا میں واقعی بھول گیا. ہاں یہ دعوت تو تھی. ہاں تو وہ نہاری اور پائے کا جو اصول ہے نا وہ کیا ہے, انگلیاں اس میں تیر رہی ہیں. اس میں ایٹیٹیوڈ اور آداب والے آدمی کو آپ بولیں تو نہاری مت کھا, کیونکہ ٹیسٹ آتا نہیں ہے جب تک لقمہ پوری طرح سے اس نہاری میں ڈبکیاں نہ لگائے اور پائے میں ڈبکیاں نہ لگائے. میں نے تمیز والے لوگ دیکھے یوں کر کے نا یوں لگا کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو کیا کھا رہا, تو روٹی کھا رہا ہے, نہاری تو خالی شو مار رہے ہیں. لیکن پہلے اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھلوا دیں اگلے کے, ورنہ لوگ ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں وہی ڈبو کے کھا رہے ہوتے ہیں. وہ پہلے صابن سے, شیمپو سے, صابن سے, ڈیٹول سے ہاتھ دھو لو, پھر آؤ مقابلہ کرو. تو اب حضرت بیٹھے ہوئے اس عربی کے پاس, تو اس نے کیا کیا, ایک دم فون آیا کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ. کہتے ہیں اس عربی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہو گیا, انہوں نے کہا کوئی کچھ نہیں ہوا, آپ کھانا کھائیں. ان کا یہ تھا کہ مہمان بھی ٹینشن میں آئے گا بلا وجہ. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی آپ کچھ تو بتائیں. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, آپ ناشتہ کریں آرام سے. حضرت کہتے ہیں مجھ سے ناشتہ حلق میں نہیں اتر رہا. میں نے کہا بھائی بتاؤ. کہہ رہے میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. فرمایا چھوڑو بھائی اسپتال چلتے ہیں. تو اس عربی نے بولا کہ دیکھو ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہو چکا ہے, یا تو پڑا ہوا ہوتا نا پھر ہم بھاگتے. سعودی عرب کا پورے دنیا کا ہی سسٹم ہے, ادھر بندہ ایکسیڈنٹ ہو ایمبولینس آ کے ہاسپٹل لے جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا, اللہ خیر کرے. ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا, ہر طرح کا ہی ہوتا ہے. پڑے رہتے ہیں لوگ, اللہ بچائے یار. اور ہاسپٹل میں لے جا کے آدمی کہتا ہے وہیں پڑے رہتے, تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس نے کہا بھائی وہ ہاسپٹل میں جا چکا ہے, اب سیو ہے, اب کیا ہے, محفوظ ہے. اب ڈاکٹروں کے حوالے ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. حضرت کہتے ہیں میں اس کا صبر دیکھ کے حیران ہو رہا تھا. ابے تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ کہہ رہا ہے بھائی ہو گیا نا, اب کیا کروں میں. وہی جملہ اس کی زبان پہ, ما قدر اللہ. اب ہمارے ناشتہ چھوڑ کے بھاگنے سے کوئی ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا. اب ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو ہم جلدی کرتے, ہماری تاخیر سے جان نہ نکل جائے. سعودیہ کے ہاسپٹل بھی بڑے خاندانی قسم کے ہاسپٹل ہیں بھائی, ٹریٹمنٹ اب اس کا شروع ہو چکا ہے, اب ہماری جلد بازی سے کچھ بھی نہیں. اور کہتے ہیں وہی جملہ جو عربوں کی زبان پہ ہوتا ہے, ما قدر اللہ, جو مقدر تھا وہ ہو گیا, وہ ریورس نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کی تقدیر پہ کیا ہے راضی. حضرت کہتے ہیں ہمارے تو نوالا اتر نہیں رہا تھا, لیکن بہرحال اس کا حوصلہ دیکھ کے ہم کیا ہوئے. حالانکہ ہمارے حضرت کا حوصلہ اس سے بھی زیادہ تھا, لیکن چونکہ سوسائٹی میں نظر نہیں آ رہا تھا تو حضرت حیران اس لیے ہو رہے تھے کہ یار یہ بھی تو بعض چیزیں, کیونکہ وہ براہ راست قرآن سمجھتے ہیں نا. ہم تو مذہبی اسکالر سے سنتے ہیں نا قرآن, تو مذہبی اسکالروں میں کوئی صحیح بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض لوگ اپنا ایک مائنڈ سیٹ لے کے ہر چیز کو اس پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے قرآن کی حقیقی تعلیمات سامنے نہیں آتی پھر. تو اس لیے جلد بازی میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ مشوروں کے بغیر فیصلہ کرو, پھر جب انجام میں آپ کو برا انجام ہو تو آپ کس کے کھاتے میں ڈال دو, تقدیر کے. اب اگر وہ سعودی کی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے نا, پھر ما قدر اللہ کہنا بنتا نہیں ہے. بغیر لائسنس کے بیٹے کو گاڑی دے کے چلا دیا ہوتا ہے بھائی, سکھائی نہیں ہوتی اور کہا تجربہ کر, پھر ایکسیڈنٹ ہوتا, کہتے کوئی بات نہیں, ما قدر اللہ. ما قدر اللہ نہیں, نالائق. جب گاڑی چلانا آتی نہیں تھی اس کے حوالے کیوں کی, روڈ پہ بھیجا کیوں اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو جب آپ اپنے قواعد پورے کریں اس کے بعد فیصلہ کریں, پھر نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں, اللہ پہ. کیونکہ ہماری نہیں چلے گی, چلے گی کس کی, اللہ کی. اگر ہماری چل رہی ہوتی تو سارے کامیاب ہو جاتے. اللہ کہتے ہیں عمل الانسان ما تمنا, یہ تھوڑی کہ تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا,
تمہاری چاہتوں کے خلاف بھی بہت کچھ ہوگا. اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے اللہ ہماری جائز چاہتیں پوری کرے, کامیابی کے اسباب بھی, اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اے اللہ ہم میں صبر کی طاقت نہیں ہے, ہمارا صحابہ جیسا حوصلہ نہیں ہے, ہم کمزور ہیں, محتاج ہیں, ہمیں تو عافیت والی زندگی چاہیے. پھر بھئی درجات کیسے بلند ہوں گے؟ اے اللہ دو طرح سے درجات بلند ہوتے ہیں, بعض دفعہ مصیبتوں میں ڈال کے صبر کی توفیق, بعض دفعہ نعمتوں میں ڈال کے شکر کی توفیق. ہمیں دوسرا والا پیکج زیادہ پسند ہے, صحیح ہے نا؟ ہمیں کون سا پیکج چاہیے؟ دوسرا والا. اے اللہ ایک پیکج وہ بھی ہے یعقوب علیہ السلام والا, ایوب علیہ السلام والا, پریشانیوں میں ڈال کے صبر کروایا ان کو. ایک اللہ سلیمان علیہ السلام والا بھی ہے, خوب نعمتوں کی برسات کی, ایسی بادشاہت, ایسی دولت, ایسی کنٹرولنگ پاور کہ ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہیں, اور اس میں اللہ کو نہیں بھولے, اللہ کو یاد رکھا. تو اللہ ہمیں کون سا والا چاہیے پیکج؟ تو ابدیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دوسرا پیکج مانگیں اللہ سے. ایک صحابی نے نبی سے جب صبر کے فضائل سنے نا تو اللہ سے دعا مانگ رہے اللہ مجھے خوب مصیبتیں دے, پھر صبر کی توفیق دے تاکہ میرے درجات بلند ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو اللہ سے مصیبتیں. وہ صحابہ کا ایمان کتنا تگڑا تھا, تو آپ نے فرمایا نہ نہ, کیونکہ یہ ابدیت کے خلاف ہے. اب محتاج اسے کہتے ہیں فقیر بن کے رہو. فقیر کبھی کہتے ہیں دے سکتے ہو تو دے دو ورنہ میں صبر کروں. وہ کہتا ہے بھائی مجھے پیسے چاہیے, میرے گھر میں راشن ختم, میرے گھر میں یہ نہیں, بھی جو مسئلے ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈالے گا کھاتے میں. تو ہم تو فقیر ہیں, ہم تو جو نئی مسئلے ہیں وہ بھی کس اللہ کے سامنے رکھیں گے, جو فیوچر میں آنے والے جو ہو چکے. ہم اللہ سے یہ کہیں گے اللہ ہم میں یعقوب علیہ السلام جیسا صبر تو دور کی بات, ہم میں تو صبر ہی نہیں ہے, ہمیں سلیمان علیہ السلام والا پیکج چاہیے. مانگنا ہم نے یہی ہے, کوشش ہم نے اس کی کرنی ہے. پھر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.